سعودی عرب میں معروف ادبی تنظیم عالمی خلقہ فکر و فن کے زیر اہتمام نوجوان شاعر کامران حسانی کے شعری مجموعے گل تازہ کی تقریب رونمائی منعقد ہوئے، جس میں شعراء و ادباء، سفارت خانہ پاکستان کے افسران اور شائقین شعر و ادب سمیت پاکستانی کمیونٹی کے نمایاں افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ دیکھتے ہیں ریاض سے ذکیر احمد بھٹی کی خصوصی رپورٹ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقدہ تقریب رونمائی کی صدارت معروف شاعر اور ادیب سید طیب رضا کاظمی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے کونسلر توصیف خاور تھے۔ اس موقع پر صدر حلقہ فکر و فن وقار نسیم وامق کا کہنا تھا کہ اردو کے گلستان میں خوش رنگ گل تازہ شعری مجموعے کا حسین اضافہ ہوا ہے اور اس کی خوشبو سے ادبی دنیا مہک اٹھی ہے۔ ڈاکٹر طارق عزیز نے کامران حسانی کو نوجوانوں کا نمائندہ شاعر قرار دیا، جبکہ پروفیسر گوہر رفیق کا کہنا تھا کہ کامران حسانی کی شاعری میں موضوعات کی وسعت ہے۔ مہمان خصوصی توصیف خاور نے نوجوان شاعر کامران حسانی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ شاعر اور ادیب ملک و قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ عالمی حلقہ فکر و فن کی شعر و ادب کی ترویج کے سلسلے میں کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ سید طیب رضا کاظمی نے اپنے صدارتی کلمات میں کہا کہ کتاب کی تخلیق ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کامیابی سے کامران حسانی نے یہ منزل طے کی ہے وہ قابل قدر ہے۔ اس موقع پر کامران حسانی نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنا منتخب کلام بھی پیش کیا، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر عالمی حلقہ فکر و فن کی جانب سے تمغہ فکر و فن کا اجرا کیا گیا۔ شعبہ صحافت میں ذکیر احمد بھٹی، جبکہ شعبہ ادب میں کامران حسانی کو تمغہ فکر و فن سے نوازا گیا۔ تقریب کے دیگر مقررین میں قاضی اسحاق میمن، احسن عباسی، امین تاجر اور جویریہ اسد نمایاں تھے۔ گل تازہ کی تقریب رونمائی بہت اچھی رہی۔ کامران حسانی کو بہت بہت مبارکباد، انہوں نے ایک اچھا مجموعہ ہمارے سامنے پیش کیا جو اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا ترجمان ہے اور مہر ہے اس کے اوپر کہ وہ ایک روشن امکان رکھتے ہیں اور مستقبل کے ایک عمدہ شاعر۔ مشکور ہوں عالمی حلقہ فکر و فن کا، ان کے تمام ممبران کا، بالخصوص صدر عالمی حلقہ فکر و فن وقار نسیم وامق صاحب اور جنرل سیکرٹری عالمی حلقہ فکر و فن ڈاکٹر طارق عزیز صاحب، باقی بھی تمام ٹیم ممبران کا جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا اور انہوں نے میری تازہ شائع ہونے والی کتاب گل تازہ کو جو ہے آج عالمی حلقہ فکر و فن کے زیر اہتمام یہاں پر نور محفل ریسٹورنٹ میں تقریب رونمائی کی گئی اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی حلقہ فکر و فن پچھلی 4 دہائیوں سے ادب کے لیے کوشاں ہے، جس کی مختلف جو شاخیں ہیں وہ کینیڈا، امریکہ، پاکستان اور دیگر ملکوں میں کام کر رہی ہیں، لیکن اس کا مرکز جو ہے وہ ریاض سعودی عرب میں ہے اور یہاں پہ کئی ایسے پروگرام جو ہیں حلقہ فکر و فن جو ہے انعقاد کرتا ہے۔ اور آج یہ اعزاز مجھے عالمی حلقہ فکر و فن کی طرف سے ملا ہے کہ میری اس گل تازہ کتاب کی تقریب رونمائی یہاں پر ریاض شہر کے اندر کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے اس ادبی سفر کو ایسے ہی جاری رکھوں گا اور اپنی تخلیقات کو ادب کی دنیا میں سامنے رکھوں گا۔ آج کی جو یہ تقریب حلقہ فکر و فن نے جو منعقد کی ہے، یہ شاعروں کے لیے، ان شاعروں کے لیے جو نئے لکھاری ہیں، جو اس فیلڈ میں نئے آئے ہوں، اور ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں جن کا تعلق ادب سے ہو، جو ادیب ہوں، جو شاعر ہوں، جو لکھاری ہوں، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ آگے جائیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور آئی تھنک سے حلقہ فکر و فن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کو پذیرائی ملتی ہے۔ آج کی محفل نے یہ ثابت کیا کہ ریاض میں یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو اس نوعیت کے پروگرام کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو، نئے لکھاریوں کو روشناس کراتا ہے۔ اور یہ محفل آئی تھنک تو بیسٹ ایور، بیسٹ ان دا کنگڈم آف ریاض، سعودی عربیہ، کہ اس سے اچھی تقریب پہلے نہیں ہوئی۔ اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کامران حسانی کو، جنہوں نے آج اتنی داد وصول کی ہے کہ آئی تھنک کہ کسی بھی لکھاری کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین حلقہ فکر و فن۔ عالمی حلقہ فکر و فن نے ہمیشہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور آج کی یہ تقریب اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، جس میں ہمارے نوجوان شاعر ڈپٹی سیکرٹری جنرل حلقہ فکر و فن کامران حسانی کی شعری مجموعہ گل تازہ کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ علم اور ادب کا یہ سلسلہ جو ہم نے حلقہ فکر و فن کی پلیٹ فارم سے سعودی دارالحکومت ریاض میں یہاں پر جاری و ساری رکھا ہوا ہے، یہاں پر ہمیشہ سے ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ نئے لکھنے والے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور سینئر لکھنے والوں کے ساتھ مل کر
ان کی رہنمائی میں وہ بہتر سے بہتر کاوش کر سکیں. اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج گل تازہ نے یہاں پر جو حاضرین کی یہاں پر قبولیت حاصل کی ہے اور اہل نقد و نظر بھی یہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی اس کی پذیرائی فرمائی ہے, تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ اور نئے لکھنے والے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور یہ سلسلہ مزید بہتری سے آگے بڑھے گا. یہ تقریب ماشاءاللہ بہت اچھی رہی. یقیناً کریڈٹ جو ہے وہ حلقہ فکر و فن کو جاتا ہے, جو نیا ٹیلنٹ ہمیشہ لے کر سامنے آتے بھی رہتے ہیں. ریاض میں بہت اچھی ادبی محافل کا اہتمام بھی ہوتا رہتا ہے اور ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر مزید ادب کے بارے میں جاننے کا, ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. آج کی تقریب بلا شبہ اس حوالے سے ایک بہت اچھی تقریب تھی. کامران کو دل سے بہت مبارکباد ان کی نئی کتاب کے لیے, کتاب کی رہنمائی کے لیے. بہت ساری دعائیں ہیں ان کے لیے. اسی طرح اچھا کام کرتے رہیے. بہت شکریہ. بہت خوشائند بات ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ادب کی طرف اور شاعری راغب ہو رہے ہیں. میرے خیال میں ادب کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری ہے, بڑی خوشخبری ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اور بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح ادب کی طرف راغب ہوں. اور ریاض جیسے شہر جو کہ توانائیوں سے اور خوشیوں سے اور تفریحات سے بھرپور ہے, اس طرح کی تقریبات یہاں منعقد ہوتی ہیں اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے. اسی سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے جو ہے وہ سماج جو ہے, معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور منزلیں طے کرتا ہے. یہی خوبصورتی ہے شہر کی بھی اور یہی خوبصورتی آج کی شہر کی. آج کا فکر و فن کا جو پروگرام تھا بہت مزے کا تھا, بہت اچھا تھا. جو ہماری کامران حسانی ہے, انہوں نے بہت خوبصورت بولا. ان کی کتاب ہے, میں دیکھی جا رہی ہوں. انشاءاللہ بہت مزہ آیا ان کی سن کر. جو شعر تھے, اشعار تھے, بہت مزہ آیا. بہت بہت مبارک ہو کامران حسانی صاحب آپ کو, تو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے آپ کو. تھینک یو سو مچ. اللہ شروع کروں. السلام علیکم, میرا نام زبیہ اسد ہے اور آج میں حلقہ فکر و فن کے ایونٹ میں آئی ہوں جہاں پہ کامران حسانی کی کتاب کی رونمائی ہوئی ہے. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اور ان کا دوسرا شعری مجموعہ کلام ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس بک کو لیں گے, پڑھیں گے اور اپنے فیڈ بیک لوگوں کو دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ترجمانی کی گئی ہے مختلف احساسات کی, خاص طور پہ محبت جو ہے وہ ان کی کتاب کی تھیم ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور حلقہ فکر و فن کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اتنا کامیاب پروگرام ارینج کرنے کی.